دوستو آج کی ویڈیو میں آپ یہ جان پائیں گے کہ آخر کار ممکنہ طور پر کیا وجوہات بنی جس کی وجہ سے انڈین ایئر لائن کا طیارہ ڈریم لائنر کریش کر گیا احمد آباد کے ایئرپورٹ کے ٹیک آف کرنے کے کچھ ہی دیر کے بعد آبادی میں جا کر گرا۔ اس کو لندن جانا تھا، 242 اس میں مسافر سوار تھے، ساروں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ دوستو ایکسپرٹس نے ابھی تک جو بتایا ہے کہ یہ جہاز اس نے ٹیک آف کیا ہے تقریباً 600 فٹ کی بلندی پہ سے وہ جو ہے نا نیچے گر گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں دوستو؟ ایکسپرٹس کے مطابق جو نمبر 1 پر اس کی جو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہے وہ ہے اس کی انجن کا کام چھوڑ جانا، انجن کا سیز ہو جانا یا انجن کا فیلئر ہو جانا۔ دوستو یاد رہے کہ جہاز میں 2 انجنز ہوتے ہیں، مگر یعنی کیا ہوا ہے کہ جہاز کے ایک انجن کے فیل ہونے کے بعد دوسرا انجن جو ہے اس نے اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ یہ اکثر دوستو ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ جب ٹیک آف جہاز کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر سٹریس ہوتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر فیول انجیکشن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فیول انجیکشن میں کوئی پرابلم ہو کہ فیول کی رسائی جو ہے جہاز کے انجن تک نہیں ہوئی ہے اور انجن نے ایک دم سے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب اس میں فیول کی جو کوالٹی ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے، فیول کے جو موٹرز لگی ہوتی ہیں، جو ٹینک سے انجن تک فیول پمپ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، سسٹم سارا ہوتا ہے جہاز میں، ہو سکتا ہے وہ کوئی فیل ہو گیا، اس طرح سے ایکسپرٹ بتا رہے ہیں۔ نمبر 3 پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ احمد آباد سے بالکل ٹیک آف کیا ہے تو آبادی والا علاقہ تھا، تو ایسے علاقوں میں اکثر ایئرپورٹ کے ارد گرد جو ہوتے ہیں پرندے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی پرندہ اس کے جو ہوتے ہیں فینز ہوتے ہیں انجن کے، اس میں اسٹرائک ہو سکتا ہے کیا ہو اور یہ جہاز کا جو انجن ہے اس کے فیلور کا جو ہے وہ وجہ بنا ہو۔ دوستو اب جو ہے اس کے اندر 242 جو ہے وہ پیسنجرز تھے۔ اس جہاز کی 13 سال کی عمر ہے، 13 سال پہلے یہ جو ہے یہ بنا تھا۔ اس کے بعد اس کے پائلٹس کی بھی بہت ساری اڑانیں ہیں، اس کی جہاز کی بھی بہت ساری تقریباً اڑانیں ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ جو مر گئے، اب آبادی پہ گرا ہے تو آبادی میں بہت نقصان ہوا ہے۔ اب جو اہم بات آ رہی ہے دنیا میں، جو ایکسپرٹس اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں، جو دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اس واقعے کو، وہ انڈیا کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے۔ لوگ جو ہے انڈیا کی جو مینٹیننس ہے ڈپارٹمنٹ ایئر لائنس کا، اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے، اور ان کی جو اور اپنا ٹیکنیکل جو ہے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کوشچن ریز کیے جا رہے ہیں کہ ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے دوستو انڈیا کے لیے تھوڑا یہ مشکل ہوگا اس کو جو ہے جسٹیفائی کرنا، مینیج کرنا، کیونکہ 2022 میں لاسٹ ٹائم انڈیا کا ایک جہاز جو ہے وہ کریش ہوا تھا، اس کے بعد یہ جہاز کریش ہوا ہے۔ دوستو اللہ پاک خیر کرے، یہ بہت ایک دکھی واقعہ ہے۔ اللہ پاک حامی و ناصر رہے اور ہمیں ایسے واقعات سے جو ہے نا بچائے۔